اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے، تفسیر کبیر میں ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک منافق آدمی طائف کے راستے دھوکے سے لے گیا تھا۔ صحیح۔ راستے میں غار ایک آئی، یعنی پہاڑ کے درمیان میں سے، جی 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 تو وہ جو منافق تھا نا، جی اس کے دل میں یعنی زیادتی کا اس کے دل میں خیال آیا، اگر ظلم کروں ان کے میں ساتھ۔ ان کے ساتھ ظلم کروں۔ وہ کہنے لگا ندخلوا ہاؤنا ونستریح، یار ذرا اس غار میں داخل ہو جاتے ہیں اور آرام کر لیتے ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھکے ہوئے تھے۔ صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی یہ بات ہے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند آ گئی، وہ سو گئے۔ صحیح۔ تو وہ جو منافق تھا نا، اس نے ہاتھ پاؤں حضرت زید کے باندھ لیے اور ان کو قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہو گئے، کہنے لگے بھئی مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے لأن محمد یحبک صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس لیے آپ کو قتل کرنا چاہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے محبت کرتے ہیں اور میں ان سے بغض رکھتا ہوں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت پھر جو ایسی مشکل وقت میں دعا کی ہے، وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ صحیح۔ کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رحمان و اغثنی، اللہ اللہ، اے میرے مہربان میری مدد فرما۔ اللہ۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی جی کو پتا تھا کہ میرا نبی مدینے میں ہے، میرے ابو بکر، میرے عمر، میرے عثمان، میرے علی، میرے صحاب، نبی پاک کے ساتھی سب موجود ہیں وہاں۔ جی 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 تو اللہ کے نبی کا بھی انہوں نے واسطہ نہیں دیا، صحیح۔ حالانکہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ جی جی جی، اللہ کے بعد مقام محمد رسول اللہ کا ہے، بعد خدائی بزرگ تو قصہ تو ایک مختصر۔ قصہ مختصر، ٹھیک ہے۔ جی جی اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں ماذا علی من شم تربت احمد جی علی ان یشم مد الزمان گوالیہ، جس نے اللہ کے نبی کے قدموں کی مٹی کو ایک دفعہ سونگھ لیا ہائے ہے، ہائے اس کو سبحان کائنات اللہ، میں کسی اور کی خوشبو کی ضرورت ہی سبحان نہیں اللہ، ہے، کسی سبحان پھول کی ضرورت نہیں اللہ ہے۔ اکبر۔ انبیاء، اتقیاء، اولیاء سب پھول ہیں، جی جی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ کی عزت و احترام اور جو آپ کا مقام ہے وہ ساری کائنات سے اعلیٰ ہے۔ کلبت بے شک۔ مشارق الارض و مغاربها لم ارى رجلا افضل من محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ میں نے شرق، غرب، میں شمال، جنوب سب دیکھ آیا ہوں، میں نے محمد سے افضل کوئی بندہ نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ تو اس وقت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کو بھی اپنے نبی یاد تھے، جی جی علی ولی یاد تھے، پہلے انبیاء بھی یاد تھے، کسی کا وسیلہ انہوں نے نہیں بلکہ رکھا، زید تو حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہلوائے جاتے تھے، کہلوائے جاتے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعہ سے سبق ملتا ہے کہ خواہ کوئی زندہ بھی ہو، جی جی جی، دور ہو، اس کا واسطہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ اسی لیے تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پکارا، اللہ کو مخاطب پکارا نہیں کیا ان کو، نہیں کیا۔ 3 دفعہ وہ جو منافق تھا نا باہر نکلا ہے کہ آواز سنی ہے اس کو قتل نہ کر، کہتا ہے میں نے یار 4 چفیرے دیکھا تھا، مجھ کو کوئی بندہ نظر نہیں آیا، یہ بات کہاں سے آ لیکن آواز آ رہی تھی، آواز آ رہی تھی۔ باہر نکلا تو دیکھا کوئی آدمی نظر نہیں آیا، پھر آیا قتل کرنے کے لیے، پھر بھی حضرت زید نے یہی الفاظ کہے ہیں یا رحمان و اغثنی۔ اللہ اکبر۔ تو 3 دفعہ ایسے کہنے سے جب تیسری دفعہ وہ کہتے ہیں تو باہر نکل کے منافق دیکھتا ہے تو اس کو قتل کر دیا گیا ہے، وہ آدمی صحیح، منافق جو تھا وہ قتل کر دیا گیا، منافق قتل کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، اور وہ قتل کرنے والے جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر حضرت زید کی رسیاں کھولی اور کہا کہ جب تو نے پہلی دفعہ یا رحمان و اغثنی کہا تھا نا، میں اس وقت 7ویں آسمان پہ تھا، اللہ اکبر۔ جب تو نے دوسری دفعہ کہا میں دنیا کے آسمان پہ آ چکا تھا، جب آپ نے تیسری دفعہ بلایا اپنے رحمان کو تو میں یہاں
اللہ کے حکم سے پہنچ چکا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان جو اللہ کو خالص کر کے پکارتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی خالصتاً اللہ کو پکارتے تھے، انہوں نے کبھی اپنا وسیلہ نہیں ڈالا، اپنے سے پہلے نبیوں کا وسیلہ نہیں ڈالا، نہ ہمیں یہ حکم دیا ہے، نہ ہم کو بتایا ہے، نہ سمجھایا ہے کہ بھئی آپ اس طرح کا وسیلہ ڈال سکتے ہیں۔